افسانچہ جسے ماضی میں نظر انداز کیا گیا لیکن اب پھر سے افسانچے کی صنف مقبول ہو رہی ہے۔ جب سے دنیائے افسانچہ سامنے آیا ہے لوگوں میں ایک تحریک جاگی ہے اور لوگ لکھ رہے ہیں۔ آپ بھی لکھیں، اردو کے اس صنف سخن کو مقبول بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اور اب سنتے ہیں محمد عثمان جامعی کا ایک دلچسپ افسانچہ۔ عنوان ہے سنی لیون۔ آپ کی کہانی 20,000 لوگوں نے سنی۔ یوٹیوبر دوست نے یہ بتا کر مجھے شرمندہ کر دیا۔ اب تک میری کہانی، اچھی سے اچھی کہانی، دلچسپ سے دلچسپ کہانی، باوجود 50-60 سامعین ہی حاصل کر سکی تھی، اور یہ تو ایک عام سی کاوش تھی۔ کہانی کچھ یوں تھی۔ ٹورنٹو میں برسوں سے مقیم ناصر نے فیس بک پر والدین کی خدمت سے متعلق حدیث شیئر کی۔ شیطان نے اسے نہیں روکا۔ شتونگڑے نے پوچھا، استاد روکا کیوں نہیں؟ مسکرا کر بولا، بے وقوف، یہ نہیں دیکھ رہا کہ میں نے باپ کے اس اکلوتے بیٹے کو برسوں سے باپ کے پاس پاکستان جانے سے اسے روک رکھا ہے۔ میں نے اس کہانی کا عنوان دیا تھا شیطان۔ اس کہانی کو اتنے سارے لوگوں نے توجہ سے کیسے سن لی؟ میرا سوال سن کر دوست مسکرایا۔ میں نے تو بس ایک چھوٹی سی تبدیلی کی، عنوان تبدیل کر کے شیطان سے سنی لیون رکھ دیا۔ اب سنتے ہیں اقبال خورشید کا افسانچہ۔ عنوان ہے ڈاکٹر۔ ماں اور بچے میں سے کوئی ایک ہی بچ سکتا ہے۔ یہ جملہ سن کر مزدور طبقے کے اس شخص کا چہرہ سیاہ پڑ گیا۔ ڈاکٹر صاحب کچھ کریں، لہجے میں التجا تھی۔ بطور ڈاکٹر وہ میرے کیریئر کا مشکل ترین کیس ثابت ہوا۔ جب میں لیبر روم سے باہر آئی تو وہ سامنے کھڑا تھا۔ مبارک ہو، میں مسکرائی، دونوں بچ گئے۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ غریب کی آنکھیں چمک اٹھی۔ کچھ توقف کے بعد اس نے پوچھا، کیا ہوا؟ میں نے کہا، بیٹی ہوئی ہے۔ بیٹی؟ اس نے آنسو پوچھ کر میری طرف دیکھا۔ اچھا، جب وہ بڑی ہو جائے گی؟ میری توقع کے برعکس وہ مسکرا رہا تھا۔ تو اسے آپ کی طرح ڈاکٹر بناؤں گا۔ آئیے سندھی افسانچہ نصیحت سنتے ہیں۔ اسے محترمہ خوشبو بلوچ نے لکھا ہے اور اردو کا قالب دیا ہے آکاش مغل۔ اسے اس محلے میں آئے بمشکل 2 ہفتے گزرے تھے۔ اسے یہاں کا ماحول بالکل نہ بھایا، مگر اس کی قلیل تنخواہ کسی اچھے علاقے میں رہائش اختیار کرنے میں مانع تھی۔ آج دفتر سے واپسی پر اس نے گلی میں چند چھوٹے بچوں کو کھیلتے دیکھا۔ دفتن بچوں میں سے کسی معمولی بات پر لڑائی ہو گئی۔
بچوں نے ایک دوسرے کو وہ مغلظات بکی کہ خدا کی پناہ. اس نے دیکھا کہ شور سن کر سامنے والے گھر سے ایک شخص نکلا. اس نے ایک بچے کو زناٹے دار تھپڑ رسید کیا اور غلیظ گالیاں بکتے ہوئے گرجا، سالے حرام گالیاں دیتا ہے، آئندہ اگر تجھے گالیاں دیتے دیکھا تو تیری اس سے بھی شدید قسم کی گالی زبان پر تھی. ام عبداللہ رضا کا افسانچہ سنتے ہیں. عنوان ہے تضاد. پیاری اور محترم بہنوں، آج ہم نے جہیز کی لعنت کے بارے میں سنا کہ ہمارے معاشرے کے بگاڑ نوجوان نسل کی تباہی کی ذمہ دار یہی جہیز ہے. جہیز کی فرسودہ رسم ہے جس کی وجہ سے لاکھوں بیٹیاں اپنے ہی گھر میں بیٹھی ہیں. ہم نے خود آگے بڑھ کر اس خود ساختہ لعنت کو ختم کرنا ہوگا. ہال تالیوں سے گونج اٹھا. مسز حسن نے تو آج محفل ہی لوٹ لی. تالیوں کی گونج میں ایک آواز ابھری. ہاں بھائی، اس پرفتن دور میں اسوۂ حسنہ پر چلنا تو کوئی انہی سے سیکھے. ایک دوسری آواز ابھری. مسز حسن ہال سے نکلی اور ان کے یہاں جا پہنچی. اب نہایت کر و فر سے بیٹھی بول رہی تھی. جی ماشاءاللہ، بڑی پیاری بیٹی ہے آپ کی. اب یہ آپ کی مرضی کہ آپ اپنی بیٹی کو جہیز میں کرولا دیں یا مرسڈیز. امی، آپ تو کہتی ہیں جہیز نہیں لینا. رشتے کی بات پکی کرنے ساتھ آئی بیٹی نے استفسار کیا. خاموش. اعلیٰ تعلیم کے لیے لاکھوں خرچ کیے ہیں، اب کیا اتنا سا جہیز لینے کا بھی حق نہیں بنتا؟ مسز حسن نے سرگوشی میں بیٹے کو ڈانٹا. اردو ادب کی ہر صنف سخن کے لیے آپ کو عملی قدم اٹھانا ہوگا. افسانچہ تو اردو کا ایک اہم صنف سخن ہے. اس کی آبیاری میں آپ بھی ہمارا ساتھ دیں، سبسکرائب کریں. ایسا کرنے پر پیسہ نہیں لگتا ہے، صرف بٹن ہی تو دبانا ہے. تو پھر دبا دیں بٹن، اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی یاد سے دبائیں گے. آپ نے ایک افسانچہ سنایا، اب میں ایک افسانچہ سنا رہی ہوں. عنوان ہے کاروبار. آج موسم کا سرد ترین دن تھا. سورج غروب ہوتے ہی سردی میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا. میں ڈیوٹی آف کر کے گھر جا رہا تھا تو سڑک پر ٹریفک برائے نام تھا. لوگ اپنے گھروں میں دبکے پڑے تھے. مگا فٹ پاتھ پر بے گھر لوگ کم لباسوں اور چادروں میں ٹھٹر رہے تھے. سامنے ہی چند گز کے فاصلے پر ایک سماجی تنظیم کا دفتر تھا، جہاں پر چارپائی پر لحافوں اور کمبلوں کا ڈھیر لگا تھا اور بورڈ پر لکھا ہوا تھا: یہاں غریب اور بے گھر افراد کے لیے چندہ، خیرات اور زکوٰۃ جمع کیا جاتا ہے. اور پراڈو میں سے تنظیم کا سربراہ اپنے گارڈوں سمیت اتر کر اندر جا رہا تھا. میں نے ایک نظر ان ٹھٹرتے ہوئے بے گھر لوگوں پر ڈالی اور دوسری نظر اس پر ڈال کر آگے بڑھ گیا.